السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہمارا موضوع آپ بخوبی جانتے ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ اہم ہدایات، کچھ اہم گائیڈنس۔ لاسٹ درس میں بتا چکا ہوں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مندی بھی بہت ضروری ہے کہ والدین فکر مند ہوں، اور منصوبہ بندی، پلاننگ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی طرف اتنی بھی توجہ نہیں دیتے جتنا ایک گھر کی تعمیر میں ہوتی ہے۔ ہم جب ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کرتے ہیں تو پوری پلاننگ کے ساتھ تعمیر کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو سلوک ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے، یہ بہت غفلت کا برتاؤ ہے، بہت لاپرواہی کا برتاؤ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت، بچوں کے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ موبائل فون اور ٹی وی سے ہو رہی ہے۔ آج والدین نے بچوں کے بگاڑ کا رونا تو روتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے بچوں کے بگاڑ کے اصل جو مجرم ہیں یہ والدین ہی ہیں، اس لیے کہ بچے نہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں نہ زمین سے اگتے ہیں، بچے ہمارے گھروں میں پرورش پاتے ہیں۔ اگر بچے بگڑ رہے ہیں، اگر ہماری اولاد بگڑ رہی ہے تو اس کی وجہ ہماری غفلت ہے، ہماری لاپرواہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جیسی ہمیں تربیت کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے معاشرے میں والدین اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ بعض والدین ایسے بھی ہیں جو اولاد کی تربیت مغربی طرز پر کر رہے ہیں، ویسٹرن جو کلچر ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو دین سے کلی طور پر دور رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی جو سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ دین ہی ہے۔ اور بعض والدین ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو نمبروں کے حاصل کرنے کو ہی بچوں کی تعلیم اور تربیت کی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ بقیہ بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جو دیگر پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ بچے موجودہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت نمبر اور گریڈ تو کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسے ہی ایجوکیٹڈ جو بچے ہیں ان کے بارے میں بعض اسکالرز کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں، ان کے پاس مارکس تو اچھے ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے ان کے پاس، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے۔ تو کچھ مغربی طرز پر ویسٹرن کلچر کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور کچھ والدین ایسے ہیں جو نمبروں کے حاصل کرنے کو ہی بچوں کی تعلیم اور تربیت کی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر والدین اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر لحاظ سے تربیت کریں، ان کی جسمانی تربیت بھی کریں،
ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں، ان کی دینی تربیت بھی کریں، ان کی سماجی تربیت بھی کریں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے 5 ایریاز ہیں جن پر کام کر کے والدین ایک حد تک بچوں کی تعلیم اور تربیت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے 5 ایریاز آف تربیہ کیا ہیں؟ 5 ایریے ایسے ہیں، 5 ایریاز یا 5 مجالات ایسے ہیں، 5 میدان ایسے ہیں جن پر کام کر کے بہت حد تک والدین اپنی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہ 5 ایریاز آف تربیہ کیا ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر ہے جسمانی تربیت۔ کہا جاتا ہے صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پایا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے انسانی جسم کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر تربیت کے معاملے میں جو انسانی جسم ہے اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بھی اسلامی جو تربیہ ہے اس کے خلاف ہے۔ جسم کو صحت مند بنانے کے لیے، جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنیادی طور پر 4 باتوں پر فوکس کرنا یا 4 باتوں پر توجہ دینا ضروری ہے بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے۔ جو 5 ایریاز آف تربیہ ہیں ان میں پہلے نمبر پر جسمانی تربیت، اور بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے 4 باتوں پر توجہ دینی ضروری ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے متوازن غذا۔ متوازن غذا کا مطلب ہیلتھی فوڈ ہے۔ ہیلتھی فوڈ، متوازن غذا، یہ انسانی جسم کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں والدین کو کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ہیلتھی فوڈ کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غذا کے معاملے میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا کرنا بچوں کی نشو و نما میں، بچوں کی گروتھ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کی غذا ایک نالی کے ذریعے سے پہنچا دی جاتی ہے۔ پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران ماں کو چاہیے کہ ہیلتھی فوڈ لے تاکہ نو مولود بچے کو، نیو برن بیبی، جو بچہ ماں کے گود میں پروان چڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، ماں کے ذریعے سے ہیلتھی فوڈ اس تک پہنچ سکے۔ تو پریگننسی کے دوران بھی ماں کو چاہیے کہ ہیلتھی فوڈ لے، اور ہیلتھی فوڈ میں کھجور کو ضرور شامل کریں۔ اہل علم نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے سورہ مریم وغیرہ میں اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ جو کھجور کا جو درخت ہے اس کو ہلاؤ، اللہ تمہارے لیے تازہ کھجور کا بندوبست کرے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران، خود پریگننسی کے بعد بھی کھجور یہ بہت مفید ہے۔ تو ہیلتھی فوڈ، حمل کے دوران ماں کو ہیلتھی فوڈ لے تاکہ بچوں کو ماں کے ذریعے سے اچھی غذا، متوازن غذا، ہیلتھی فوڈ اسے مل سکے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کا جو ہیلتھی فوڈ ہے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مکمل غذا ماں کا دودھ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بچے کو ماں کا دودھ پلانا لازمی ہے۔ اس بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو بچے کو ماں کا دودھ دینا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ سے محروم کر دیتی ہیں، اس بارے میں وعید جو آئی ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں واقعہ معراج کی روشنی میں۔
تو بچوں کے لیے سب سے بہترین اور سب سے کامل مکمل فوڈ جو ہے یہ ماں کا دودھ ہی ہے. اگر ماں کا دودھ کم پڑ جائے تو کم از کم جو ابتدائی 4 مہینے ہیں، ابتدائی 4 مہینے تک بچے کو اوپر کا دودھ دینے کے بجائے ماں کو کوئی ایسی غذا دی جائے کہ اس کا دودھ بڑھ جائے. 4 ماہ کے بعد دودھ کے ساتھ دیگر جو غذائیں ہیں آہستہ آہستہ شامل کی جا سکتی ہیں. بچوں میں اچھی غذا لینے کی عادت ابتدائی دنوں سے ہی، شروعاتی دنوں سے ہی والدین کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں بچے ہیلتھی فوڈ کو چھوڑ کر کے دیگر غذاؤں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پیزا، برگر، فلاں فلاں. تو شروع سے ہی بچوں کو ہیلتھی فوڈ کی عادت ڈالیں. اس وقت بچوں کی غذا کا معاملہ، بچوں کی فوڈ کا جو مسئلہ ہے وہ معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہے. ہماری اولاد وہ غذا نہیں لیتی ہے، ہمارے بچے وہ غذا نہیں لیتے ہیں جو ان کو لینا چاہیے. اس کی جگہ ہمارے بچے جو غیر ضروری فوڈ ہے اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اس کا حل ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے والدین کو چاہیے کہ ان کی غذا کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، باقاعدہ طور پر فوڈ پلان تیار کریں تاکہ بچوں کی روٹین جو ہے اس کے مطابق بن سکے. تو بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے پہلے نمبر پر ہے ہیلتھی فوڈ. بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے دوسری چیز ہے آرام، نیند. جسمانی گروتھ کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے ہیلتھی فوڈ کے علاوہ مناسب آرام، مناسب نیند یہ بھی بہت ضروری ہے. چنانچہ جسمانی تربیت میں بچوں کے مناسب آرام کا، بچوں کے مناسب نیند کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مناسب آرام اور مناسب نیند سے مراد کیا ہے؟ مناسب نیند سے مراد ایسی نیند ہے جس کے بعد وہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرے، ایکٹیو محسوس کرے، اور اسے مزید سستی اور اونگ کی سی کیفیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بچپن میں نیند کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بڑے ہونے کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے. بڑے ہونے کے بعد 24 گھنٹوں میں اگر 6 یا 8 گھنٹے اگر آرام کر لیا جائے تو کافی ہوتا ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ضرورت سے زیادہ آرام، یعنی ضروری آرام سے زیادہ سونے میں بھی انسان میں سستی اور تھکان پیدا ہوتی ہے. اس لیے بچوں کی تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو صحت مند رکھنے کے لیے کتنی نیند کی ضرورت ہے. زیادہ سوتے رہنا یہ بھی انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہے. مناسب نیند، اتنی نیند جس کے بعد بچہ اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرے، اس کے بعد نیند کسی کیفیت نہ آئے. بہت زیادہ سونا، بچوں کا سوتے رہنا، یہ بھی بچوں کی جو جسمانی تربیت ہے اس کے خلاف ہے. بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے تیسری چیز ہے جسمانی ورزش. جسمانی صحت کے لیے ہیلتھی فوڈ اور مناسب آرام کے علاوہ یہ جو جسمانی ورزش ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. جسمانی ورزش کے بہت سارے فائدے ہیں. آدمی جو چیزیں کھاتا ہے اس کی غذا اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اور پسینہ نکلنے سے جو فاسد مواد ہیں، جو کرپٹ میٹیریل ہیں، وہ باہر نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں. اگر انسان کھا پی کر سوتا رہے یا بیٹھا رہے، ورزش نہ کریں،
تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں. اس سے غذا جسم کو نہیں لگتی ہے، انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان نفسیاتی طور پر، مینٹلی طور پر ان بیلنس ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک بچہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ باہر میدان میں نکل کر جسمانی مشقت والا کھیل کھیلے، خوب بھاگ دوڑ کرے، پسینہ نکالے، اپنے جسم کو خوب تھکائے. اس سے جو انسانی جسم ہے وہ ہیلتھی رہتا ہے. بچوں کی جو جسمانی تربیت ہے اس کے لیے چوتھی چیز ہے صفائی اور ستھرائی. ہیلتھی فوڈ، آرام، ورزش کے علاوہ جسمانی تربیت میں ایک اور اہم چیز ہے صفائی اور ستھرائی. صفائی اور ستھرائی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. صفائی اور ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے. اس کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے، ایمان انکمپلیٹ رہتا ہے. تو اس بنا پر بچوں کو شروع سے ہی پاکی اور صفائی کی عادت ڈالیں. اگر آدمی پاک صاف رہے، اس کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. یقیناً جو لوگ پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی تر و تازہ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو جسمانی تربیت میں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو بچپن ہی سے صفائی اور ستھرائی کی عادت ڈالیں. جسمانی صفائی میں روزانہ دانتوں کو پاک صاف کرنا ہے، نہانا ہے، صاف ستھرا لباس پہننا ہے. جسم اور لباس اگر دونوں صاف ستھرے ہوں تو انسان روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو ایک خوشگوار محسوس کرتا ہے، دماغ میں اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں. انسان میں جو خود اعتمادی ہے، جو سیلف کانفیڈنٹ ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو 5 ایریاز آف تربیہ میں پہلے نمبر پر ہے جسمانی تربیت. جسمانی تربیت میں 4 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا، ایک ہے ہیلتھی فوڈ، اور دوسرے نمبر پر ہے مناسب آرام، نیند اور ورزش، محنت. آج ہمارے بچے ایسے کھیل نہیں کھیلتے ہیں جس کے کھیلنے کے بعد پسینہ پیدا ہو. ہمارے بچے موبائل فونوں میں جو گیم ہے اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. یقیناً یہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس بنا پر بچوں کو ایسے کھیل کی عادت ڈالیں جس کو کھیلنے کے بعد پسینہ آئے. تو اسلام میں ایسے گیم کھیلنا جس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو، جو با مقصد گیم ہے اس کے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے مقصد گیم سوائے وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. موبائل فونوں میں جو گیم کھیلے جاتے ہیں، وقت ضائع ہونے کے سوا اس میں اور کیا فائدہ ہے؟ خیر کسی موقع پر اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. میں چلیں، جو 5 ایریاز آف تربیہ ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے جسمانی تربیت، اور دوسرے نمبر پر ہے 5 ایریاز آف تربیہ میں دینی اور اخلاقی تربیت. بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرے. بحیثیت مسلمان بچوں کی تربیت کا دوسرا ایریا ہے دینی اور اخلاقی تربیت. بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا والدین کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
تو آدمی خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے والدین کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم ان کی دینی تربیت کریں گے، جب ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، والدین اپنے بچوں کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچوں کی ماں باپ دینی اور اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ والدین ایک نقطہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب بیٹری خود چارج ہو تو وہ آگے پاور سپلائی دے سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ والدین اگر اپنی ایمانی بیٹری کو ریچارج کریں تو وہ رول ماڈلنگ کے ذریعے سے بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں، بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کو ممکن بنا سکتے ہیں رول ماڈلنگ کے ذریعے سے۔ بچہ عموماً 3 ذرائع سے سیکھتا ہے۔ وہ 3 ذرائع کیا ہیں جن سے بچہ سیکھتا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر ہے تقلید۔ تقلید کا مطلب ماں باپ جو کرتے ہیں بچہ دیکھ کر کے اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تقلید۔ اور دوسرا ہے رہنمائی، نصیحت، گائیڈنس، ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، رہنمائی سے سیکھتا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ ہے تجربات۔ تو بچہ جن 3 ذرائع سے سیکھتا ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے تقلید، یعنی اسوے کی پیروی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہدایات سے زیادہ، نصیحتوں سے زیادہ اسوے کی پیروی کرتا ہے، رول ماڈلنگ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو ہدایات سے زیادہ، نصیحتوں سے زیادہ وہ اسوے کی پیروی کرتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف آسمان سے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسوے کے طور پر، نمونے کے طور پر، رول ماڈلنگ کے طور پر انبیاء اکرام کو بھیجا، جو ان کتابوں کی تعلیمات کو عملی طور پر پریکٹس کر کے امت کو سکھایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کی ہر آیت پر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر پریکٹس کر کے آپ نے سمجھایا۔ اسی بنا پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی قرآن میں جن اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ ان اچھے کاموں کو کرتے تھے، جن برے باتوں سے منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان برے اخلاق سے، کیریکٹر سے، ان بری باتوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ نصیحتوں سے زیادہ اسوے کی پیروی کرتا ہے۔ تو اسی بنا پر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ نقالی، نقل کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان اپنے سامنے موجودہ مثال کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ بچوں کے سیکھنے کی جو ابتدا ہے وہ نقالی سے ہوتی ہے۔ بچہ بڑا نقال ہوتا ہے، بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کیمرے کے مانند ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے فوراً اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ بچے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ نہ سمجھ ہے، یہ انجان ہے، بہت غلط ہے۔ اس لیے کہ بچے کے سامنے جو کچھ معاملہ والدین کر رہے ہیں آپ اس کو نہ سمجھ، نہ سمجھیں، وہ کیمرے کی طرح اپنے دماغ میں محفوظ کر رہا ہے۔ تو بچہ یہ بڑے نقال ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی، چھوٹا بچہ جو ابھی اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے،
گھر میں والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے طور پر نماز پڑھنے لگتا ہے، اپنے طور پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے، سجدے میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بچوں کی فطرت ہے۔ بچے اپنے آگے جو سیمپل دیکھتے ہیں، جو مثال دیکھتے ہیں، خود کو اس سیمپل، اس مثال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں اگر باپ سگریٹ پیتا ہے تو چھوٹا بچہ موقع پا کر سگریٹ اٹھا کر منہ میں لگا لیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے میں نے کہا، انسان اپنے سامنے موجودہ مثالوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ رول ماڈلنگ کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں۔ بچے نصیحتوں سے زیادہ رول ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرماتا ہے اذا كان رب البيت بالطبل غاربا فلا تلم الاولاد على الرقص۔ اگر گھر کا ذمہ دار، گھر کا بڑا طبلہ بجانے والا ہو، اگر بچے ڈانس کریں تو پھر بچوں کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اگر باپ طبلہ بجائے گا تو بچے ڈانس کریں گے ہی نا۔ تو بچوں کو ڈانس کرنے پر انہیں ملامت مت کرو۔ تو اسی بنا پر اگر والدین بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کی ابتدا اپنی تربیت سے کرے۔ والدین کو چاہیے اگر وہ بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت کی ابتدا اپنی تربیت سے کریں۔ اسی بنا پر ہمارا جو پہلا درس تھا وہ تربیت ذات پہ تھا۔ اگر والدین بچوں کو نماز کی تربیت کریں، خود نماز نہ پڑھیں، تو آپ کی تربیت اثر کرے گی؟ اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اسی بنا پر والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز اپنی تربیت سے کریں۔ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں، اپنے اخلاق کو بنائیں، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کریں، رول ماڈلنگ کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں۔ والدین کہنے کو تو بچوں کو بہت سارے ہدایات دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب ہماری نصیحت ہمارے عمل کے خلاف ہو تو بچہ کیا اثر لے گا ہماری نصیحت کا؟ اس لیے کہ ہم نے نصیحت کو خود اپنے عمل اور پریکٹس سے ہم نے غلط ثابت کر دیا۔ تو بچوں کی تربیت کا آغاز والدین کو چاہیے خود اپنی تربیت سے کرے۔ والدین کا جو کردار ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے بہت مثالی ہوتا ہے۔ بچوں کے ابتدائی دور میں بچوں کے سامنے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ والدین کا اسوہ ہوتا ہے، انہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بچے کے اخلاق اور کردار پر سب سے زیادہ والدین کے اخلاق اور کردار کا ہی اثر پڑتا ہے۔ لہذا بچے کی تربیت کی ابتدا والدین کی تربیت سے ہوتی ہے۔ بچے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ والدین جو خوبیاں اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کوالٹیز اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوالٹیز خود اپنے اندر پیدا کریں، اپنی شخصیت میں پیدا کریں، اور جن برائیوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ
اپنے کردار سے ان برائیوں کو دور کریں۔ یقیناً والدین کا جو کردار ہوتا ہے، والدین کے جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ سانچہ ہوتا ہے جس میں بچہ اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ تو اسی بنا پر والدین جو کردار اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ خود کو اس کردار میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ دیکھیے، والدین کے اخلاق اور کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ بچوں میں اسی وقت منتقل ہو سکے گی، ٹرانسفر ہو سکے گی، جب والدین بچوں کو وقت دیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، والدین کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، جیسے میں نے کہا، بچوں کی تربیت موبائل فون سے ہو رہی ہے، ٹی ویوں سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ بچوں کو والدین کی صحبت میسر نہیں ہے۔ بچوں کا زیادہ تر وقت موبائل فون میں گزرتا ہے، ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، اس لیے بچوں کے اخلاق اور کردار پر والدین کے اخلاق اور کردار کی چھاپ سے زیادہ موبائل فون کی جو کارٹون ہیں جس کو بچے صبح شام دیکھتے ہیں، اس کا اثر والدین کے اخلاق اور کردار سے زیادہ بچوں کے اخلاق اور کردار پر وہ اثرات پائے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ والدین کے کردار سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں، جو فلم اداکار ہیں، اس سے متاثر ہو رہا ہے، چونکہ بچوں کا وقت انہی کے ساتھ گزر رہا ہے، موبائل فون میں گزر رہا ہے۔ تو اسی لیے والدین کو چاہیے بچوں کے لیے وقت دیں، اہمیت دیں، نگرانی کریں، ان کی رول ماڈلنگ کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں۔ تو بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کیسے کریں؟ رول ماڈلنگ کے ذریعے سے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز والدین کو چاہیے کہ خود اپنی تربیت سے کریں۔ اگر ہم خود نماز نہ پڑھیں اور اولاد سے توقع کریں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم گھر میں گالی دیں، اگر ہم گھر میں بدتمیزی کریں اور ہم اپنے اولاد سے امید کریں کہ ہمارے بچے اچھے اخلاق اور کردار کے حامل بن جائیں، ایسی توقع بیکار ہے۔ تو سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو چارج کریں، اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں۔ تو پھر سے ایک مرتبہ درخواست ہے، جو تربیت اداد جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس کو دوبارہ سنیں۔ ویسے شارٹ کلاس تھی وہ ہماری، اس وقت تو مجھے خیال نہیں تھا، حالانکہ ہم چاہتے تو اس کو اور ایک دو تین کلاس تربیت ذات پہ کر سکتے تھے، اب ضرورت نہیں ہے، آگے ہو گئی ہے، کسی موقع پر ضرورت ہو تو اس پر کلاس ہو سکتی ہے۔ تو بچہ 3 ذرائع سے سیکھتا ہے، جیسے میں نے کہا۔ ایک ہوتا ہے تقلید، بچہ بڑا نقال ہوتا ہے، والدین کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے کرنے لگتا ہے۔ والدین نماز پڑھیں تو بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے، والدین سگریٹ پئیں تو بچہ بھی سگریٹ پینے لگتا ہے، والدین چوری کریں تو یقیناً بچہ بھی چور ہی ہوگا۔ تو جن 3 ذرائع سے بچہ سیکھتا ہے ان میں سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ رول ماڈلنگ۔ رول ماڈلنگ، تقلید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، رول ماڈلنگ۔ اور دوسری چیز ہے ہدایات، بچوں کو نصیحت کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو کل کی جو ہماری کلاس ہے اس میں آپ ہدایات کے ذریعے سے کیسے اپنے بچوں کی نصیحت کریں، اور خصوصیت کے ساتھ کل کے کلاس میں لقمان حکیم نے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لقمان کے نام سے، انہوں نے اپنے بیٹے کو
جو نصیحتیں کی، جو پیاری پیاری نصیحتیں، بڑی اہم ترین نصیحتیں. انشاءاللہ کل لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں پڑھیں گے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے ان کو بھی بہت ساری باتوں کی نصیحت کی. انشاءاللہ وہ نصیحتیں بھی ہم لوگ پڑھیں گے. تو ہدایات کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً والدین کو چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرتے رہیں، جس طرح لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے نصیحت کرتے رہے. نصیحت کرنے کے لیے خود ہمارے اندر وہ قابلیت ہونا ہے نصیحت کرنے کی. آج والدین کے پاس علم نہیں ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے. ماں کا گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں ہی تعلیم یافتہ نہ ہو، وہ کیا تربیت کرے گی اپنے بچوں کی؟ تو سب سے پہلے ماں اور باپ یہ سیکھیں، عقیدے کا علم حاصل کریں، اخلاقیات معلوم کریں، تبھی تو بچے کو عقیدہ سکھا سکیں گے نا. تبھی تو بچے میں آپ اچھے اخلاق پیدا کریں گے، نصیحت کے ذریعے سے، ہدایات کے ذریعے سے. آج والدین ان پڑھ جاہل ہیں، تو ہدایات کے ذریعے سے انشاءاللہ کچھ نصیحتیں کل کے درس میں لقمان حکیم کی، جیسے میں نے کہا لقمان حکیم کی کچھ نصیحتیں کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم نصیحتیں بچوں کے نام جو آپ نے کی تھی، اس کے ذریعے سے بھی ہم بچوں کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی کلاس کافی ہے. ختم کرتے ہیں آج کے درس کو یہیں پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.